تو جنت میں 31 بنگلے تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور کوئی انکم ٹیکس والا فون کرے گا نہیں۔ دنیا میں تو ایک بنگلہ لو، 2 بنگلے لو، 1 فلیٹ لو، 2 فلیٹ لو، تو جو ہے انکم ٹیکس والے کو فون آتا ہے کہ اتنے پیسے کہاں سے لائے، اور 104 مرتبہ قرآن شریف پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا۔ یہ صحیح حدیث ہے، اس کے اندر کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں۔ 313 مرتبہ ایک ساتھ پڑھنا نہیں ہے، آپ پھر 10 مرتبہ پڑھ لیا، پھر 20 مرتبہ پڑھ لیا، پھر 30 مرتبہ پڑھ لیا، اب پڑھو، اس کے بعد جو دعا مانگو گے اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا انشاءاللہ۔ میں ہمارے ساتھی میرے سبق آپ لوگوں تک پہنچ جاتے ہوں کہ آج کا سبق میں کہتا ہوں کہ دنیا میں پراپرٹی تو بہت بنا لی الحمدللہ، اللہ اور دے عافیت کے ساتھ، لیکن جنت میں بھی پراپرٹی بناؤ۔ میں یہاں حرم شریف میں تھا تو یہ مخنث حضرات میرے پاس آئی تھی، وہ ویڈیو پڑی ہوئی ہے اس کے اندر یوٹیوب کے اوپر، جسے کہتے ہیں ہمارے زبان میں ہجڑے کہتے ہیں، عربی کے اندر مخنث کہتے ہیں۔ یہ میرے پاس حرم میں آئے، انہوں نے کہا کہ بھئی ہم آپ کا سبق روزانہ سنتے ہیں، جتنے ہم شیمیان صاحب سنتے ہیں، اور آپ ہمیں کچھ نصیحت کرو۔ تو میرے پاس اس وقت تصویریں تھی کافی، میں نے ان کو تصویریں دی، میں نے کہا ایک تم کو ہدیہ دے رہا ہوں، اور اس ہدیے کا نام ہے جاندار، شاندار، مالدار، دیندار، کرو گے کیا کریں گے؟ تو میں نے کہا 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دو۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، خبر دی انہوں نے مجھے کہ ہم نے اتنا پھیلایا کہ سب نے پڑھنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ سورت بہت پسند ہے، اور اس کو میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں کہ ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا معاویہ ابن معاویہ لیثی انصاری۔ تبوک کے موقع کے اوپر تبوک جا نہیں سکے، بیمار تھے اس وقت میں، کوئی کینسر کی بیماری تھی، کینسر کی بیماری وجود تھی اب آئی، لیکن کچھ بیماریاں ایسی ہوتی تھی اس وقت میں جس کا کوئی علاج ہوتا نہیں تھا، لا علاج بیماری میں تھے، تو حضور نے فرمایا تھا کہ ان کو یہ رکھو، تبوک مت لے جاؤ۔ بیمار ہوئے، موت کا وقت آیا، مدینہ منورہ خالی تھا، سارے کے سارے تبوک گئے ہوئے، اور بالکل انتقال کا وقت آیا تو حضرت جبریل پہنچے تبوک، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضرت وہ معاویہ ابن معاویہ لیثی انصاری کا انتقال ہو رہا ہے، تو ہم کیا کریں؟ ان کو جنازے کی نماز یہاں تبوک میں پڑھی جائے گی کہ ہم فرشتے مدینہ میں پڑھ لیں؟ مدینہ میں کوئی مرد تو تھا نہیں، سارا مدینہ خالی تھا تبوک کے موقع کے اوپر۔ آپ نے فرمایا نہیں، ان کی لاش لے کر آؤ۔ 70,000 فرشتے مدینہ منورہ سے ان کی لاش لے کر تبوک گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز وہاں پڑھی، پھر حضرت جبریل نے پوچھا کہ حضرت ان کو دفن تبوک میں کر لیں یا بقی میں کریں؟ آپ نے فرمایا نہیں، بقی لے جاؤ، بقی میں دفن کرو۔ یہ واحد صحابی ہے کہ جن کا اتنا اکرام ہو رہا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جبریل آدمی مرتا ہے بعد دفن ہو جاتا ہے، ان کا اتنا اعزاز کیوں ہوا؟ تو حضرت جبریل نے آہستہ سے کہا کہ حضرت یہ سورہ اخلاص بہت پڑھتا تھا، اس کی وجہ سے اعزاز ہے کہ فرشتے آسمان، مدینہ منورہ میں کوئی پہچانتا نہیں ہے ان کو، آسمان والے زیادہ پہچانتے ہیں، اس لیے یہ بہترین ہدیہ میں دے رہا ہوں۔ مائیکل جیکسن کا نام سنا ہوگا آپ نے؟ ارے بتاؤ تو سنا نہیں سنا؟ تو میں نے اس کو ایک بات کہی تھی، جب میں نے اس کو اسلام کی دعوت دی تو میں نے کہا کہ مائیکل دیکھ، تو جب مرے گا تب میں تجھے یاد آؤں گا۔ بمبئی میں آیا تھا، ہمارے بمبئی میں، یہاں کسی ہوٹل میں ٹھہرا تھا، میں اور اشرف مرچنٹ اپنا جو مر گیا تھا، عبدالحمید کا بیٹا تھا، وہ سب ہم گئے جو ملاقات کے لیے۔ میں کہا جب تو مرے گا تو میں یاد آؤں گا تجھے۔ تو اس نے مجھے کیوں؟ میں نے کہا میں تجھے اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میری بات اگر مان لی تو مرتے وقت میں تو جنت میں جائے گا، اور جب جنت میں جائے گا تو فقیر یاد آئے گا ہندوستان کا۔ کبھی ہندوستان کے فقیر نے ایک بات کہی تھی اور میں نے مانی، اللہ مجھے جنت میں لے جا رہا ہے، اور اگر نہیں مانی تو بھی میں یاد آؤں گا۔
کہ کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ میری بات نہیں مانی تو جہنم میں جائے گا، تو تجھے پتہ چلے گا کہ ارے ہندوستان کے فتح کے بعد نہیں مانی، میں جہنم میں جا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ انگریزی کا تو جملہ اب انگریزی اتنی جانتی نہیں ہے کہ لیٹ می ریسرچ، میں تمہاری اس بات کو میں نے دل سے لیا ہے، میں اس کو ریسرچ کروں۔ تو میں آپ حضرات، لمبا قصہ ہے وہ، تو میں آپ حضرات کو کہتا ہوں کہ سورہ اخلاص اگر برابر پڑھو گے تو انشاءاللہ جب مرو گے تو میں یاد آؤں گا آپ کو۔ کہہ رہے کتنی بڑی فضیلت کی چیز ہے یہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی آئے اور صحابی نے آ کر کہا کہ حضرت مجھے سورہ اخلاص بہت پسند ہے۔ تجھے سورہ اخلاص بہت پسند ہے؟ ہاں۔ کہ چل اللہ کو بھی تو پسند ہے، اب کیا چاہیے؟ تو ایک درخواست یہ ہے کہ روزانہ جنت میں بنگلے والا، ساؤتھ افریقہ امریکہ میں ایک ڈاکٹر نہیں ہے، یہ احمد آباد کی ہے، وہ ہماری شاگرد نے جب اس نے بیان سنا تو 2013 سے ہمارا یہ سبق چل رہا ہے واٹس ایپ کے، تو اس کا مجھے فون آیا کہ ابو جی میں نے 10 لاکھ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا، 5 لاکھ آپ کو ہدیہ کر دیا، 5 لاکھ میں نے میرے لیے رکھا، لیکن ابو جی ایک سوال کرنا چاہتی ہوں، تھوڑی شرم آتی ہے۔ میں کہا نہیں بیٹا پوچھو، شرمانے کی بات نہیں ہے، یہ تو خیر کی چیز ہے، آپ پوچھنا چاہو پوچھو۔ وہ دیکھا ابو جی بہت بنگلے ہو گئے جنت میں میرے، اتنے بنگلے کریں گے کیا، وہاں بھاڑا بڑا آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ وہ ڈاکٹر نہیں پوچھ رہی ہے رینٹ آئے گا کہ نہیں آئے گا، گجراتی کو رینٹ کی فکر ہوتی ہے، گجراتی اور پنجابی۔ تو میں نے کہا دیکھ بیٹا وہاں بھاڑا تو نہیں آئے گا، تو کریں گے کیا؟ میں نے کہا جب جنت میں جائیں گے وہاں جا کر انشاءاللہ مشورہ کر لیں گے، جب جنت میں جائیں گے وہاں جا کر مشورہ کر لیں گے انشاءاللہ۔ یعنی فائدہ ہی فائدہ ہے، جتنی فضیلتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اخلاص کی بتائی ہے اتنی فضیلتیں کسی اور سورت کی حضور نے نہیں بتائی۔ بعض صحابہ تھے وہ تو ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں، اس لیے۔ اور میں ایک بات بتاؤں، رات کو اگر نیند نہ آوے نا، آج میں کروٹیں بدل رہا ہے تو میں کہتا ہوں 2-4 بنگلے بنا لے بھائی، نیند بھی آ جائے گی، تیرے بنگلے بھی تیار ہو جائیں گے۔ اس لیے سورہ اخلاص 313 مرتبہ، 314 ہو جائے، 315 ہو جائے، 320 ہو جائے، 400 ہو جائے، 1000 ہو جائے، وہ آپ کے مقدر۔ 313 میں اس لیے کہتا ہوں کہ بدر والوں کی تعداد 313 تھی، یہ 313 میں اللہ نے کرنٹ رکھا ہے۔ اور اتنے فائدے میں نے دیکھے الحمدللہ۔ میں نوا مسجد میں بیان کرتا تھا، بمبئی والوں کو معلوم ہے نوا مسجد میں بہت اعتماد سے میرا بیان ہوتا تھا۔ میں ایک مرتبہ بیان کر کے نکلا، ایک لڑکی جو ہے غصے میں وہاں کھڑی ہوئی اور اس نے کہا ابو جی میری عمر 28 سال کی ہو گئی، کہیں سے رشتہ آتا نہیں ہے، بہت پریشان ہوں۔ تو میں نے کہا بیٹا میں ایک علاج بتاؤں تو کرے گی، کوئی نسخہ بتاؤں، کوئی وظیفہ بتاؤں؟ ابو جی میں ضرور کروں گی۔ تو میں نے اس وقت میں 100 مرتبہ پڑھواتا تھا، اب 313 پر آیا ہوں، کیونکہ بھائی آپ لوگوں کے پراپرٹی کے بھاؤ بڑھ گئے، زمینوں کے بھاؤ بڑھ گئے، تو ہمارا بھی تو بھاؤ بڑھنا چاہیے بھائی۔ آپ نے جو ہے وہ لبرٹی والے ابھی آئے تھے میرے پاس، بھائی کتنا پڑھتے ہو؟ یہ کم۔ میں نے کہا کیوں؟ لبرٹی تم نے خریدی تھی 5 لاکھ روپے کی، اور اب کتنے کی ہے؟ ہاں، تو میں نے کہا ہمارا بھاؤ ہی بڑھنا چاہیے، اب 313 پڑھو۔ اس کو میں نے کہا بیٹا تو 100 مرتبہ روزانہ سورہ اخلاص پڑھ، یہ میں نے اس کو کہا۔ اور میرے پاس تصویر تھی اس وقت میں تصویر ساتھ میں رکھا کرتا تھا، تصویر حسین، ایک تصویر میں ہمیشہ ساتھ رکھتا ہوں۔ تو میں نے اس کو کہا کہ دیکھ یہ میری تصویر ہے، اس تصویر کا نام ہے جاندار، شاندار، مالدار، دیندار، یہ 4 نام ہے اس کے، یہ تصویر کی۔ یہ تصویر تجھے ہدیہ دیتا ہوں، اس تصویر کے اوپر تو پڑھتی رہنا۔ میں نے کہا یہ میری تصویر، یہ قیمتی تصویر ہے، مال کے اعتبار سے قیمتی نہیں ہے، میرا ہاتھ لگا ہے اس پر، میں نے پڑھا ہے، بہت کچھ پڑھا ہے اس کے اوپر، تو قیمت اس کی ہے، اس لیے یہ تصویر تو لے جا، اس کے اوپر پڑھتی رہنا، اور پھر انشاءاللہ آئندہ سال میں آؤں گا مجھے رپورٹ دینا۔ خیر وہ تو میں تصویر لی، آنکھوں کو لگائی، اور ماشاءاللہ بہت کہا ابو جی جزاک اللہ۔ اس کا جو جملہ تھا ابو جی کا وہ اب تک مجھے یاد ہے، ابو جی ابو جی ابو جی۔ چلی گئی۔ دوسرے سال میں نوا مسجد پہنچا،
باہر نکلا تو وہی لڑکی ایسے تصویر لے کر کھڑی اور بچہ جو ہے اس کے ہاتھ میں. میں سمجھ گیا کہ یہ تصویر آدمی پہچانتا ہے نا, اپنی کار آدمی پہچان لیتا ہے, موٹر سائیکل پہچان لیتا ہے, اپنی گھڑی پہچان لیتا ہے. یہ کھڑی, میں نے کہا بیٹا کیا ہوا؟ یہ کہا الحمدللہ یہ آپ کے وظیفے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے میرے نکاح بھی کرا دیا, بہت اچھا شوہر اللہ نے دیا, اور مجھے بہت پیسہ بھی اللہ نے دیا. میں نے کہا دیا کہ پیسہ اللہ نے دیا ہے تو اسٹاپ مت کرنا, اسٹاپ کرے گی تو اسٹاپ ہو جائے گا. خرچ کرتی رہنا مدرسے میں, یتیموں پر, بیواؤں پر, تو خرچ کرنا. میں نے کہا ابو جی الحمدللہ اللہ نے مجھے لڑکا بھی دیا, اس لڑکے کو تھوڑا سا پڑھ کے دم کر دو. دم بھی کیا میں نے. میں نے کہا ابو جی خوشخبری سناؤں؟ میں نے کہا سناؤ. اس کا نام تھا حلیمہ, کہ میرے محلے کی لڑکی آتی ہے اور کہتی ہے کہ ارے حلیمہ تو اتنی اسمارٹ نہیں ہے, تیری شادی کیسے ہو گئی؟ میں کہتا کہ 10ویں, جاندار, شاندار, مالدار, دیندار, اور میں روزانہ پڑھتی ہوں. ابو جی جس کو میں نے یہ وظیفہ دیا پڑھا, اللہ نے سب کی شادیاں کروائی. اللہ نے اتنا کرنٹ رکھا ہے, اللہ دعائیں قبول کرے گا. بنگلہ تیار. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بیٹا جنت کے اندر جو ہے بنگلہ بناتے جانے کا, بنگلہ بناتے جا. خدا نہ خواستہ حشر کے میدان میں اگر کہیں آگے پیچھے کچھ ہوا تو اللہ کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ پاک میری پراپرٹی تو یہاں ہے, میری پراپرٹی تو جنت میں بنائی ہے. اللہ کہے کہ جب معاف کرو گے انشاءاللہ بھائی. اب یہ میری تصویر جاندار, شاندار, مالدار کس کو دوں؟ میں باؤ بھائی کو ہدیہ دے رہا ہوں. سارے مجموعوں کو دے نہیں سکتا, آپ کو ہدیہ دے رہا ہوں. اللہ تعالیٰ سنبھال کے رکھنا, یہ برکت ہی ہے. تو آپ 313 مرتبہ پڑھو گے انشاءاللہ بھائی. اور ایک بات اور بتا دوں جس کا آپ کو انشاءاللہ اللہ چاہے گا تو بہت فائدہ ہوگا. میں ہمیشہ آسان کر کے چیز سمجھاتا ہوں, ادھر ادھر بات نہیں, آسان کر کے. اللہ تعالیٰ دل کو دیکھتا ہے, دل میں خیر ہے اللہ خیر دے گا. حشر کے میدان میں ہمارا جب ترازو قائم ہوگا تو ہمارے ترازو میں سب سے پہلے قرآن نہیں رکھا جائے گا, ہمارے ترازو میں سب سے پہلے نمازیں نہیں رکھی جائے گی, ہمارے ترازو میں سب سے پہلے حج نہیں رکھا جائے گا, ہمارے ترازو میں سب سے پہلے روزے نہیں رکھے جائیں گے. تو کیا رکھا جائے گا؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہمارے ترازو میں وہ پیسے رکھے جائیں گے جو ہم نے ہمارے گھر والوں کو خرچ کے لیے دیے. سب سے پہلے بیوی بچوں کو جو خرچہ دیتے ہیں مہینے کا, سب سے پہلے وہ پیسہ رکھا جائے گا. اس لیے اور پھر اپنے بال بچوں پر خرچ کرنے سے صدقے کا ثواب ملتا ہے. اس لیے اپنی بیوی بچوں کے اوپر دل لگی کے ساتھ خرچ کرو, فرق دلی سے, نوٹیں گن گن کے نہیں لے. یہ حشر کے میدان میں تولا جائے گا, یہ حشر کے میدان میں تولا جائے گا. اور دوسری اہم بات یہ عرض کرتا ہوں کہ مدینہ منورہ میں جو باب السلام ہے, یہ سب سے پرانا دروازہ ہے. یہاں ایک لڑکی رہتی جب مسجد نبی نہیں بنی تھی, اس کا نام تھا سلمہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا پردادا ہاشم جو ہے وہ یہاں آتے تھے تجارت کے لیے. اللہ خیریں کیسے چلتی ہیں میں اس پر سناتا ہوں. اگر دل میں خیر ہوگی تو اللہ تعالیٰ آپ کو کہیں نہ کہیں سے خیر دے دے گا, اور اگر دل میں کچرا ہے حرم میں رہ کر بھی آدمی محروم رہے گا. وہ ہاشم تجارت کے لیے آتے تھے, بازار میں گھوم رہے تھے, یہ سلمہ کو نظر پڑ گئی. بھائی لڑکی بڑی خوبصورت ہے, کس کی بچی ہے؟ فلاں کی بچی. اس کے باپ کا کوئی عطا پتہ بتاؤ, عطا پتہ بتائے. چلے گئے جی آپ کی بیٹی سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں. فرمایا آپ کہاں سے آئے؟ بولے میں مکہ سے آیا ہوں, قریش میں. اچھا چلو میں نکاح ہو جائے گا, لیکن شرطیں یہ ہیں, شرطیں لگا دیں. نکاح ہو گیا. نکاح ہونے کے بعد 15-20 دن وہ یہاں رہے ہاشم. پھر وہ چلے گئے بیت المقدس, شام تجارت کی. وہ سلمہ یہی رہی, لیکن اب ان کا کوئی پتہ نہیں. سال ہو گئے, ہاشم کا کوئی ٹھکانا نہیں.
سارا عرب پریشان، مکہ والے پریشان، یہ سلمہ اس کے ماں باپ یہ سب پریشان۔ اسی دوران وہ حمل ٹھہر گیا۔ جب حمل ٹھہرا تو عبد المطلب پیدا ہوئے سلمہ کے پیٹ سے۔ عبد المطلب پیدا ہوئے تو ان کا جو ہے یہاں پر ایک سفید بال تھا، تو سارے مدینہ والوں نے کہا شیبہ 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 شیبہ، بوڑھا آدمی آ گیا، بوڑھا آدمی آ گیا۔ حالانکہ وہ بال تھا تو لوگوں نے ان کا نام رکھ لیا شیبہ۔ باپ جو ہے وہ چلا گیا، باپ کو پتہ ہی نہیں۔ ڈھونڈا ڈھونڈا پتہ چلا سانپ نے کاٹ لیا تھا ان کو وہاں، اس میں عمر گئی۔ اب جو ہے یہ سلمہ عبد المطلب یہ مکہ مکرمہ گئے، سلمہ کے دل میں خیر تھی تو اسی کی نسل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوا۔ اس کو قرآن میں کہتے ہیں اِيَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا، تمہارے دلوں میں خیر ہوگی اللہ تمہیں خیر دے گا۔ یہ مت کو کہاں سے دے گا؟ اسی سلمہ کی نسل میں سے عبد المطلب پیدا ہوئے، عبد المطلب کے وہاں سے عبداللہ پیدا ہوئے، عبداللہ کے وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ اور کیسا دین چلا یہ تمہارے سامنے۔ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آتے تھے تو باب السلام پر آ کر حضور کافی روتے تھے کبھی کبھی، کہا میری پردادی کا مکان، پردادی میری یہاں رہتی تھی، سلمہ یہاں رہتی تھی۔ اس لیے اپنے دلوں کو صاف رکھو۔ یا مدینہ میں آئے ہو تو مدینہ منورہ کے اندر زیادہ ہوٹل میں ہمارا وقت نہ گزرے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پتہ چلتا ہے کون میرے پاس آتا ہے، کون بازاروں میں گھومتا ہے۔ لمحوں نے خطا کی، صدیوں نے سزا پائی۔ اور جہنم سے بچنے کا ایک آسان نسخہ بتاتا ہوں، حدیث کا۔ آدمی تنہائی میں اللہ کے ڈر سے ایک آنسو بہا دے، تنہائی اللہ کے ڈر سے ایک آنسو بہا دے۔ آج ہی میں نے ویڈیو بنائی ہے جو کل انشاءاللہ ریلیز ہوگی۔ اللہ کے ڈر سے ایک آنسو اگر بہ گیا تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جہنم کی سیٹ اس کی کینسل ہو جائے گی۔ تو میں ایک آنسو کا آدمی بہا سکتا ہے؟ نہیں بہا سکتا۔ اللہ کے ڈر سے اے اللہ میں نے بہت تو مجھے معاف کر۔ کریم ہے کریم، یاد رکھنا۔ ایک قصہ کہہ کر بات ختم کروں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب امیر عزیز مصر بنے، بیٹھے ہوئے تھے کرسی پر، بادشاہ سامنے سے جو ہے ایک نوجوان آیا، یہ کہا یوسف اناج دو۔ یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ ٹھاڑ کے ساتھ اناج مانگ رہا ہے، سارے پولیس والے، وزیر، عمرا سب ادب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے اشارہ کیا دے دو اناج۔ دوسرے دن اسی ٹیپ پر پھر آیا، یوسف اناج۔ یوسف علیہ السلام نے تھوڑا دیکھا، آپ کل آئے تھے؟ ہاں آیا تھا۔ ہمارے اناج مہینے میں ایک مرتبہ ملتا ہے، اور تم کل بھی آئے، آج بھی لے جا رہے ہو، چلو میں دے دیتا ہوں، دے دے، اب مت آنا۔ لے گئے، چلا گیا۔ تیسرے دن پھر آیا، یوسف اناج۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو مذاق کر رہا ہے ہمارا، پورا مصر میں لوگ بھوکے مر رہے ہیں، فاقے سے ہیں، اور یہ روزانہ آتا ہے۔ پولیس کو کہا اسے قریب لاؤ، یہاں قریب آیا۔ پھر روزانہ آپ اناج لینے کے لیے آتے ہو، کیسے ملے گا؟ تو اس نوجوان نے کیا کہا؟ اما عرفتنی یا یوسف، اے یوسف کیا تو نے مجھے پہچانا نہیں؟ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں نے نہیں پہچانا۔ یہ فرمایا جب آپ پر زنا کی تہمت لگی تھی اور ایک بچے نے آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی، میں وہ ہوں، اب جوان ہوا ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اَأَنْتَ مِنَ الَّذِي شَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، کیا تو نے جو میری پاک دامنی کی گواہی دی تھی؟ فرمایا ہاں۔ پھر یوسف علیہ السلام نے اس کو فَأَكْرَمَهُ وَقَرَّبَهُ وَأَجْلَسَهُ، اس کا اکرام کیا اور اس کے قریب بٹھایا، اس کو ہدیہ دیا، اور ساری حکومت میں اعلان کیا روزانہ بھی یہ آدمی آئے اناج لینے کے لیے، اناج دیتے رہنا، اس کو منع مت کرنا۔ یہ اعلان کیا۔ جب اعلان کیا اللہ نے وحی بھیجی، اے یوسف، جس نے زندگی میں ایک مرتبہ
تیری پاک دامنی کی گواہی دیے تو اس کا اتنا اکرام کرتا ہے. جو میرا بندہ اور بندی صبح شام سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ میری پاکی کی گواہی دیں گے, میں ان کا کتنا اکرام کروں کہ اس نے تو زندگی میں ایک مرتبہ تیری پاکی کی گواہی دی اور تو اتنا اکرام کرتا ہے. اس لیے صبح شام کی تسبیحوں کا اہتمام کرو. میری کتاب ہے مومن کا ہتھیار, اسے صبح شام پڑھا کرو. اسی طریقے سے میرا قرآن کا ترجمہ ہے ریاض القرآن, یہ بھی صبح شام تھوڑا ایک صبح پڑھو اللہ کیا کہتا ہے, اور نمازوں کا اہتمام کرو اور اللہ کے راستے کی جدوجہد. اپنے علاقے میں جا کر جہاں بھی آپ کا جی لگے چلا لگاؤ, 2 چلا لگاؤ, 3 چلا لگاؤ, کچھ نہ کچھ نقل و حرکت کرو گے انشاءاللہ بھائی. اور 313 مرتبہ سورہ اخلاص پکا ہو گیا انشاءاللہ. دنیا کا بنگلہ تو الیکٹرک بل بھرنے کا فکر ہے کہ نہیں, مینٹین کرنے کا فکر, وہاں کے بنگلے ایسے کہ وہاں الیکٹرک بل بھرنے کا فکر, اور جب کوئی بلڈر لے کے بھاگے گا, دنیا کے ہوتے بلڈر لوگ پیسے لے کے بھاگ جاتے نہیں جاتے, پھر دنیا والوں کو تو ہوتا ہی نہیں ہوتا. اس لیے جنت میں بنگلے بناؤ گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے.